اللہ تعالیٰ جب تہجد میں دعا قبول فرماتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ آپ کی تہجد کی دعا قبول کرنے لگتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہو گیا اور آپ کے حالات میں بہتری آنے لگتی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں، مگر اس کا اجر اتنا عظیم کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا اجر اس لیے ہے کہ اس کا پیغام نہیں آتا، بلکہ بندہ خود اپنے دل کی طلب سے اٹھتا ہے۔ وہ طلب جو گہری نیند سے جگاتی ہے، جو آدھی رات میں بستر کے سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ جب بندہ اس طلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو وہ سجدہ اسے فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب کی سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے نکلتا ہے اور دل میں سکون اترتا جاتا ہے۔ ہر درد، ہر تکلیف ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس لمحے رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ صرف ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہو گئی اور ہر خواہش صحیح وقت پر پوری ہو جائے گی۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہے۔ تہجد بہت خاص ہے، بہت خاص۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھل سکتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ صرف تہجد کی عبادت، سب سے بڑھ کر اللہ خود اپنے چنندہ بندوں کو تہجد کی طرف بلاتا ہے۔ وہ رب ہر جگہ موجود ہے، مگر تہجد میں رات کی سیاہ چادر کے پیچھے اندھیرے میں صرف وہی اللہ کی قربت پا سکتے ہیں جنہوں نے اس سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور بندے کی گفتگو، آنسوؤں سے بری ہچکیاں، دل کی آہوزاری صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ تہجد کے سجدے میں نہ سر اٹھانے کا دل کرتا ہے، نہ آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اگر کبھی اسی دوران اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کی قلب میں اپنی رحمت اتار دے تو وہ منظر معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزات غیب سے نازل ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے فرشتے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو۔ اے دن بھر مسکرانے والے، جب تم اپنی عرضیں اس کے سامنے رکھتے ہو اور سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آئیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے، لو بھر دیا تمہارا دامن، یقین کی جولی پہنانے والے، لکھ دیا گیا تمہارے نصیب میں۔ مان گیا ہوں میں تم سے مجھے منانے والے، تمہیں میرے پاس لانا تھا، یہ امتحان تو صرف بہانے تھے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، اسی لیے میرے اللہ نے اسے اتنی فضیلت والی عبادت قرار دیا۔ کچھ تو خاص ہے کہ اس عبادت کے لیے خود پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے کہ وہ کسی کو چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اس کے لیے معجزات رقم کر دیتا ہے۔ تمہارا تہجد تک پہنچنا ہی تمہاری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر تم اس کی دیر کو اس کا انکار کیوں سمجھتے ہو؟ تہجد میں کچھ تو خاص ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات اور بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تب یوں لگتا ہے جیسے رگوں پہ کی حدود توڑ کر وہ رب ہم میں سما گیا ہو۔ محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے،
مانگ میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا، مگر اس وقت اللہ کے سوا کسی کی طلب باقی نہیں رہتی۔ جب طلب اللہ کی ہو تو وہ نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا آغاز انسان سے ہو سکتا ہے، مگر اس کا اختتام صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ جب دل کی مسلسل تکلیف رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کرتی ہے۔ کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ جب سارا غبار نکل جاتا ہے تو سکون کی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، جیسے کسی نے ساری دعائیں قبول کر لی ہو۔ اللہ سے وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دعاؤں کی طلب نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس واحد ذات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔